لیکن ہم سے زیادہ جلدی اس وقت یہود کو پڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہود نے جب اصل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کہا یہ بندہ امپوسٹر ہے، یہ کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ پریٹینڈ کر رہا ہے، ان کو سولی پہ چڑھانے کے لیے اٹیمپٹ کیا، وہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا پہلے ہی، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے۔ تو ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، انہوں نے بھی ان کو نبی نہیں مانا۔ تو یہود نے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا تھا، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا۔ اب جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں تو وہ یہی ہے، جو خاص طور پہ جو زائنسٹ ہے نا، وہ تو باقاعدہ طور پہ اسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ابھی اللہ خیر کرے، آپ نے سنا ہوگا حال ہی میں یہ جو انہوں نے 4 سرخ رنگ کے بچھڑے منگوائے ہیں امریکہ سے، ٹیکسس سے جروسلم امپورٹ کروائے ہیں، اور یہ ان کی پروفیسی میں لکھا ہوا تھا، 2000 سال پہلے کی پروفیسی ہے ان کی، کہ جب تک ہم یہ 4 سرخ بچھڑے جن کی کھال بھی جو ہے وہ سرخ ہے اور جن کے کھر جو ہیں وہ بھی سرخ ہیں، بڑی ریئر سپیشیز ہے یہ اس طرح کے 4 بچھڑے 3 سال کی عمر کے، ان کو ذبح کیا جائے گا، ان کی جسم کو جو ہے وہ ان کی راکھ کو جلایا جائے گا، اس راکھ کو پانی میں ڈال کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے ریبائز وغیرہ اس سے نہائیں گے، اور پھر نعوذ باللہ ان کا عقیدہ اور پلان یہ ہے کہ اس کے بعد ہم مسجد اقصیٰ کو جو ہے نا گرائیں گے اور پھر اس کے اوپر اپنا ٹیمپل بنائیں گے، ٹیمپل آف سولومن بنائیں گے۔ یہ ان کا باقاعدہ عقیدہ ہے، اور یہ 4 بچھڑے پیدا ہو چکے ہیں جن کو انہوں نے ابھی اسرائیل جو ہے نا لے کے آئے ہیں، اور کہنے کو یہ پلان کر رہے ہیں کہ جی اپریل کے مہینے میں یہ 3 سال کے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ خیر کرے اور رحم فرمائے کہ جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں وہ تشویشناک ہیں۔ تو یہ لوگ تو انتظار میں ہے کہ جب یہ سارے معاملات ہوں گے تو ہمارا جو پرومسڈ مسایہ ہے وہ آئے گا۔ تو سب سے پہلے جب المسیح دجال آئے گا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام ہوں۔ تو یہ جو زائنسٹ ہیں یہ بھی سب سے پہلے لبیک کہیں گے اس کو۔ حدیث میں آتا ہے 70,000 یہودی اصفہان سے نکلیں گے پرشین شالز لپیٹے ہوئے، سب سے پہلے تو وہ اس کا پیچھا کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے کئی لوگ نصارہ میں سے بھی ہوں گے، جو ایوانجیلیکل کرسچنز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ، زائنسٹ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی چیز میں آگے آئیں گے۔ اور پھر دیکھا دیکھی کئی اور لوگ جو ہیں جن میں خواتین بھی شامل ہیں اور بہت سے اور لوگ بھی جو ہیں وہ اس موومنٹ کا حصہ بنیں گے، حتیٰ کہ میجورٹی دنیا کی جو ہے وہ دجال کو عیسیٰ علیہ السلام مان لے گی۔ اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی خدائی کا دعویٰ کر دے گا، اور یہ زیادہ کوئی فار فیچ بات نہیں ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو نصارہ جو ہیں وہ خدا کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا ہی مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدا جو ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ 3 چیزوں کا مرکب ہے، دا فادر، دا سن، دا ہولی اسپرٹ۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں ٹرائلیون گاڈ ہے، یعنی کہ ایسا گاڈ ہے کہ جو تینوں اس کے پارٹس ہیں۔ تو فادر، سن اینڈ ہولی گوسٹ، وہ کہتے ہیں جی فادر بھی گاڈ ہے، نعوذ باللہ سن بھی گاڈ ہے، اور ہولی اسپرٹ جو ہے وہ بھی گاڈ ہے۔ تو وہ تو پہلے ہی کہتے ہیں جیزس کو لارڈ لارڈ تو پہلے ہی کہتے ہیں وہ۔ تو اس لیے دجال کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی کہ اس نے جہاں پہ اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیا، تھوڑا سا آگے چلا جائے تو اپنے آپ کو جو ہے نا خدائی کا بھی دعویٰ کر لے، تو آدھے سے زیادہ سپورٹ تو پہلے تیار ہے اس کے لیے۔ پلس وہ جس قسم کے معجزے اور کرامات دکھا رہا ہے وہ لوگ دیکھ کے بھی حیران ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں واقعی میں شاید یہی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی جو ہے نا کرشمے اور کارنامے اور معجزات دکھا رہا ہے، تو شاید نعوذ باللہ یہی خدا ہوگا۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں جاننے کے بعد اس سب کا تعلق سورۃ الکہف سے کیا ہے؟ سورۃ الکہف میں کم از کم 4 میجر فتنوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن 4 میجر فتنے ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہ وہی فتنے جو المسیح دجال والے فتنے ہیں۔ اور ابھی تو یہ 4 فتنے علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، جب دجال آئے گا تو یہ سارے فتنے کمبائن ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جو فتنہ ہے وہ ایمان کا فتنہ ہے، کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے بارے میں جانتے تھے، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتہ تھا، تو آپ کبھی بھی ان یور رائٹ مائنڈ دجال کو خدا نہیں مان سکتے۔ اور اگر آپ کو عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دجال کے بارے میں پتہ تھا، ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے دیکھا کہ کعبہ کے پاس ایک شخص ہے جس کے بال لمبے بال ہیں، نہ وہ بہت گھگریالے ہیں اور نہ وہ سیدھے ہیں، لیکن بال اتنے سمجھ لیں کہ سلکی ہیں کہ لگتا ہے کہ وہ نہا کے آیا ہے۔ یعنی بالوں کے اندر نا گیلا پن محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ بال اس کے گیلے نہیں ہیں، لیکن بالوں کے اندر ایک ایسی آپ کو نمی محسوس ہو رہی کہ جس طرح گیلے بال ہیں اس کے، لیکن ہے نہیں۔ اور انتہائی خوش شکل آدمی ہے، بہت ہی گریسفل آدمی ہے، وہ میں نے دیکھا۔ تو جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ آپ کے بھائی عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جو بہت لمبا بھی نہیں تھا اور یعنی بالکل چھوٹا نہیں تھا، لیکن ہائٹ میں ریلیٹیولی چھوٹا تھا، یعنی اگر آپ ہائٹ کا اندازہ لگائیں تو تھوڑا سا شارٹر سائڈ پہ تھا، یہ نہیں کہ بونا تھا لیکن شارٹر سائڈ پہ تھا، لیکن تھا بہت ویل بلٹ، یعنی اپنے فزیکل سٹیچر میں بہت اسٹرانگ باڈی کا مالک تھا۔
اور اس کے کورس سے بال تھے, مطلب گھنگریالے بال تھے, اور جیسے ڈرائی سے بال نہیں ہوتے, جیسے ان کیپڈ ہیئر ہوتے ہیں, اس طرح کے بال تھے اس کے. اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں, لیکن دونوں آنکھوں میں ہی پرابلم نظر آ رہا ہے, اور ایک آنکھ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے, یعنی آنکھیں اس کی دونوں ہی دیکھنے میں خراب لگتی ہیں. ایک آنکھ سے تو وہ اندھا ہے, بالکل ہی اندھا ہے, اور ایک آنکھ کے آگے ایسے جالی سی لگی ہوئی ہے, تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ اس کو نظر بھی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. تو آپ نے جب پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے, تو بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ المسیح الدجال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں نے دونوں کو سائملٹینیسلی دیکھا, عیسیٰ علیہ السلام کو اور المسیح الدجال کو, اور دونوں کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو اگر ایک بندے کو اپنا ایمان کے بارے میں نہیں پتا, اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں نہیں پتا, تو دجال اس کے منہ کے آگے بھی کھڑا ہوگا تو وہ پہچانے سے انکار کر دے گا کہ مجھے تو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے, حالانکہ حدیث میں ڈسکرپشن اس کی بہت کلیئر ہے. تو سب سے بڑا فتنہ جو ہوگا وہ آپ کے ایمان کا فتنہ ہوگا, کیونکہ اگر ایمان گیا تو پھر تو کچھ بھی نہیں رہا نا پیچھے آپ کا. تو یہ ایمان کا فتنہ جو ہے, یہ جو سٹوری اس میں اصحاب الکہف کی سٹوری ہے, پیپل آف دا کیو کی, وہ سٹوری بتاتی ہے کہ جب ایمان کا فتنہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے. ایسے نوجوان تھے جن کو اس وقت کا جو لیڈر تھا, حکمران تھا, اس نے ان کو مجبور کیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. انہوں نے انکار کر دیا, ان کو پکڑا گیا, امپریزن کیا گیا, وہ بھاگ گئے وہاں سے, اور بھاگتے بھاگتے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہمیں بچا لے. غار میں پہنچ گئے. غار میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایک کرامت ایسی کر دی کہ ان کو 309 سال کے لیے سلا دیا, اور وہ 309 سال کے لیے سو گئے, اور جب اٹھے تو اسی طرح جوان تھے جیسے جب سونے کے لیے گئے تھے اس ٹائم پہ تھے. اور وہ اور ان کا کتا جو تھا وہ باہر رکھوالی کرتا رہا, اور جب وہ وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ بھئی کتنا ٹائم نکلا, قالوا یومن او بعد یوم, شاید آدھا دن گزرا یا پورا دن گزرا, شاید اتنا ہی سوئے. ان کو پتہ ہی نہیں چلا ہم کتنی دیر سوئے. باہر آئے, کسی نے کہا یار کھانا لے کے آؤ اچھا سا. تو تھے یہ ذرا ایلیٹ کلاس کے لڑکے تھے. ایلیٹ کلاس کس لیے تھے, کیونکہ جب اٹھے, جیسے ہی اٹھے تو کہا ہمارے لیے ازکا طعامن, بہت اچھا مزیدار ریفائنڈ کھانا چاہیے, صرف حلال کھانا نہیں چاہیے, کہا بہت اچھا کھانا چاہیے. یعنی کھانا لے کے آنا تو میریٹ سے کم پہ بات نہیں کرنی. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی ہے, جن کے پیچھے وقت کا حکمران پڑا ہوا ہے, ان کے اوپر قتل کے کیس لگے ہوئے ہیں کہ ان کو پکڑ کے قتل کر دو, اسیسینیٹ کر دو. یہ اتنے بڑے گستاخ ہیں, اتنے بڑے کیس, لیکن ان کو جب ہوش آیا تو پہلی چیز کیا خیال آیا, کھانا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے نا لڑکا بھجوا دیا, جاؤ کھانا لے کے آؤ. وہ کھانا لینے گیا, کہا چھپ کے جانا, چوری چھپے جانا, پکڑے نہ جاؤ. آگے جا کے گیا تو 309 سال گزر چکے ہیں, سسٹم پورا بدل چکا ہے, کرنسی بدل چکی ہے. وہ جا کے پرانی کرنسی جو نا کرنسی وہاں چلاتا ہے, لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کہ جی پہلے اس کا حلیہ دیکھو, یہ کس قسم کا لباس پہن کے آیا, کرنسی کون سی چلا رہا ہے. اور لوگوں کو پتا تھا کہ جی ہمارے کو بڑے کو پہنچے ہوئے لوگ تھے وہ غائب ہو گئے تھے. 309 سال سے ایک قصہ چل رہا ہے. تو یہ جب بندہ آیا انہوں نے پکڑ لیا, ڈسکور ہو گئے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے, سارے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو گئے اس فتنے کے دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. تو اس لیے جب فتنۃ المسیح الدجال ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم پہ اس کو فیس کرنے کوئی نہ جائے, سارے وہاں سے فرار ہوں. کہ ایک شخص ہوگا اس کو لگے گا کہ میں ایمان میں بہت بڑا ہوں, میں جا کے دجال کو فیس کرتا ہوں, ایسی کی تیسی دیکھتے ہیں کیا کر لیتا ہے. تو وہ جب وہاں جائے گا دجال اس کے سامنے کوئی ایسی شعبدے بازیاں کرے گا کہ وہ اس سے امپریس ہو جائے گا اور کہے گا ٹھیک ہے یہ میں اس کو مانتا ہوں. تو اس لیے آپ نے کہا وہاں سے فرار ہو. تو کس کو فرار ہونا چاہیے, جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں اور ایک ساتھ رہیں, ایک دوسرے کے ایمان کو اسٹرینگتھن کریں اور اپنے آپ کو بچائیں, اپنے دین کو بچائیں, جس ہدایت پہ اللہ نے آپ کو ڈالا ہے اس کو پروٹیکٹڈ رکھیں انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا فتنہ ہے جو المسیح الدجال کا فتنہ ہوگا.